دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستان مکرم، باطل پرستوں کا شروع دن سے یہ رویہ رہا ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود محض اپنی ضد، اناد اور تعصب کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے وہ حق سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ جس چیز کا میں انکار کر رہا ہوں وہ چیز درست ہے، لیکن اپنی سرشت سے، فطرت سے اور اپنی ضد کی وجہ سے وہ نہ صرف حق کو مسترد کرتے ہیں بلکہ حق کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ فرعون اور اس کی ہم خیال قوم کا رب ذوالجلال نے قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، وَجَاحَدُوهُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جب معجزات لے کر جلوہ گر ہوئے، جب روشن نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جناب موسیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، جناب موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان پر ان کے دل گواہی دیتے تھے، لیکن انکار کس لیے کیا؟ انکار کیا ظلماً وعلوا، سرکشی کرتے ہوئے۔ انکار اس لیے کیا تکبر کی وجہ سے، انکار اس لیے کیا کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھنے والے شخص کو اپنا رسول تسلیم کریں کہ جن کی قوم بظاہر ہماری خادم ہے، جن کی قوم بظاہر ہماری خدمت گزار ہے، ہماری غلام ہے، تو ہم کیا ایک غلام قوم سے تعلق رکھنے والے شخص کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کر لیں؟ آج بھی کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ اگر کوئی حق کی طلب میں آپ کی جانب دیکھے تو اسے وہ ساری نشانیاں نظر آئیں گی، اسے وہ ساری علامات چمکتی دمکتی نظر آئیں گی، لیکن اگر آنکھوں پہ تعصب کی پٹی بندھی ہو، اگر آنکھوں کے اوپر انانیت کا پردہ آ چکا ہو، اگر آنکھوں کے اوپر غرور، گھمنڈ اور تکبر کی دبیز جم چکی ہو، تو پھر اسے نبی علیہ السلام کا چاند کو توڑنا، سورج کو موڑنا، درختوں کو جلانا، پتھروں کو کلمہ پڑھانا، صحابہ کرام کے ٹوٹے اعضائے بدن کو درست کر دینا، اپنے ہاتھ سے پنجاب رحمت کو جاری کر دینا، یہ کوئی علامت اسے نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ جہادو بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، کیونکہ یہ باطل پرستوں کا انداز ہے کہ دل ان کے تسلیم کرتے ہیں لیکن زبانیں ان کی انکاری ہوتی ہیں، اور انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ان کو
اس لیے کہ وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے، اس لیے کہ وہ اپنے تعصب پہ قائم ہے، اور پھر اپنے اس تعصب کی وجہ سے وہ اہل حق کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ شروع دن سے یہی سلسلہ جاری و ساری ہے، شروع دن سے یہی روش چلی آ رہی ہے، شروع دن سے باطل پرستوں کا یہی رویہ رہا ہے کہ ایک حق کا انکار کیا اور دوسرے نمبر پہ جو حق والا ہے اس کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید میں یہودیوں کے ایک مزاج کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ باطل پرستوں کا ہمیشہ سے ایک دستور رہا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی علیہ السلام کو وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، جو تورات والے، زبور والے، انجیل والے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ لیکن ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے تعصب سے باہر نہیں نکل سکا، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، جو اپنی ضد کی وجہ سے، جو اپنے گھٹیا پن کی وجہ سے کسی کی عظمت کو تسلیم نہیں کر سکا، کسی کی شان کو تسلیم نہیں کر سکا، کسی کو ملنے والے مقام اور مرتبے کو تسلیم نہیں کر سکا۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہی انداز ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی گھٹیا پن کا اظہار کیا، اسی تعصب کا اظہار کیا، اسی انانیت کا اور ضد کا اظہار کیا ہمارے ہمسائے ملک کی حکمران جماعت کی ترجمان نے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے رقیق الفاظ کا استعمال کیا، محبوب علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا۔ امت مسلمہ سخت اضطراب میں ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، دل گرفتہ ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ذات جس نے زمانے کو سچائی کا سبق دیا، وہ ذات جس نے زمانے کو دنائی سکھائی، وہ ذات جس نے دنیا کو دیانتداری سکھائی، دنیا کو امانت داری سکھائی، دنیا کو خلوص کا سبق دیا، سب سے بڑھ کر وہ ہستی جس نے اپنوں بیگانوں کو امن کا سبق دیا ہے اور امن عام کیا ہے سب کے لیے، اس ہستی کے لیے ایسا انداز، اس ہستی کے لیے ایسا رویہ، اس ذات کے لیے دشنام تراشی، اس ذات کی ذات، اس ذات کے اوپر بہتان تراشی، یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا انداز رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو اس انداز میں تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستان مکرم، یاد رکھیں، چمکتے ہوئے سورج کی طرف چہرہ کر کے تھوکنے کی خواہش رکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، چہرہ اپنا اس کا آلودہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان پر حملہ کرنے کی صورت میں آپ کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کی شان میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ آپ پر آپ کے غلام درود پڑھتے ہیں، آپ کی ذات اقدس پہ اللہ کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور آپ کی ذات اقدس پہ اس کائنات کا خالق و مالک رب العالمین جل جلالہ خود درود پڑھتا ہے۔ ہر آن، ہر ساعت، ہر گھڑی آپ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ زمانہ آپ کے خلاف بھی ہو جائے پھر بھی آپ کے مقام میں کمی نہیں آ سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا فرش والے، یعنی زمین میں رہنے والے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، اور ہے بالا تیرا۔ محبوب آپ کی شانوں کا کیا کہنا، زمانہ خلاف بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کی شان کو، کوئی کمی نہیں آپ کے مقام کو۔ لیکن دوستو، ہم مسلمان، ہم آپ کی قوم، ہماری یہ آزمائش ہے، ہمارا یہ امتحان ہے، کیونکہ سب سے بڑھ کر ایک غلام کا اپنے آقا سے تعلق ہوتا ہے، ایک امتی کا اپنے نبی سے تعلق ہوتا ہے، ایک متبع کا اپنے متبع سے تعلق ہوتا ہے، مقتدا سے تعلق ہوتا ہے۔ آقا ہمارے رہبر و رہنما ہے، آقا ہمارے نبی اور رسول ہے، آقا ہمارے مقتدا ہیں، ہماری جانیں ان پہ قربان ہیں، ہماری شانیں ان پہ قربان ہیں۔
ان ابی و والدتی و عردی بعرد محمد منکم وقاء، یہی صحابہ کرام اعلان کیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، اپنے والدین کو قربان کرتا ہوں، اپنی اولاد کو قربان کرتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کو قربان کرتا ہوں، کیونکہ ساری جو میری قربانیاں ہیں یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مقابل کوئی مقام نہیں رکھتی۔ ہاں وہاں قربان ہو جائے تو رب ذوالجلال ان کو بھی شان عطا فرما دے گا۔ عزیزان گرامی قدر دیکھیں، اب امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ امت مسلمہ اس کا سدباب کیسے کرتی ہے، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے، جب سے ہوش سنبھالا تب سے یہ انداز دیکھ رہے ہیں، کبھی ناروے، کبھی ڈنمارک، کبھی ہالینڈ، کبھی فرانس، اور اب تھرڈ ورلڈ ترقی پذیر ملک، وہ جس کی اپنی جو معاشی حالت ہے وہ بالکل کریش ہونے کے قریب ہے، جہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے، جہاں پہ معاشی عدم استحکام، معاشرتی عدم استحکام، وہ ملک اب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے نازیبا الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو متفقہ طور پہ کوئی لائحہ عمل اپنانا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند گزارشات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، اس احتجاج کا تو ہمارے اپنے مسلمان حکمرانوں کو اثر نہیں ہوتا۔ وہ حکمران کہ جو مسلمان نام رکھتے ہیں، مسلمانوں کی پہچان رکھتے ہیں، مسلمانوں جیسا انداز زندگی رکھتے ہیں، ہمارے اس احتجاج کی تو انہیں بھی فکر نہیں ہے۔ جائے کہ آقا کے گستاخ کو فکر ہو، تو کہتا ہے بلاغ کرنے ہیں تو تم نے اپنے روڈ بلاغ کرنے، اپنے وطن کے خلاف احتجاج کر کے تم ہمارا کیا نقصان کرو گے؟ اور وہ درست کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اصول دیے ہیں، جو ضابطے دیے ہیں، جب تک ہم ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے، یقین کیجئے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک امت مسلمہ کو جلانے کے لیے ایک جملہ کافی، وہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہلکا سا جملہ استعمال کر دیں، غلام مصطفیٰ کی جان پہ بن پڑتی ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے حوالے سے ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ خود اللہ کا انداز ہے۔ قرآن میں سورہ قلم میں رب ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کے گستاخ کے 10 اوصاف کو ذکر کیا۔ ان 10 اوصاف کو جب ذکر کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو انداز یہاں پہ اختیار کیا ہے، قرآن، تورات، زبور، انجیل، تمام آسمانی کتابوں کو پڑھ لیں، ہمیں کسی اور مقام پہ یہ انداز نہیں ملتا جو انداز رب ذوالجلال نے محبوب کے گستاخ کے کمینہ پن کو ظاہر کرنے کے لیے اختیار فرمایا۔ کہیں اور یہ انداز نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے گستاخ رسول کے ان عیوب کا ذکر کیا ہے کہ جو عیوب کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عیوب ظاہر ہوتے ہیں کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، بندہ بدکاری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، لیکن کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوشیدہ ہوتے ہیں، تنہائی کے ہوتے ہیں، اور کچھ عیوب ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اپنے نہیں ہوتے، وہ اپنوں کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ عیاں ہو جائے تو ذلت اتنی ہی ہے جتنی اپنے عیب کی ہوتی ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں سورۃ القلم میں نبی علیہ السلام کے خلاف آنے والے ولید بن مغیرہ کے 10 عیوب کو بیان کیا، اور جناب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ انداز کسی اور مقام پر اختیار نہیں فرمایا۔ پھر یہی اصحاب رسول کا بھی انداز تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، وہ ایک مقام پہ بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے، دراز گوش پہ گدھے کے اوپر بیٹھے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب جب وہاں سے گدھا گزرتا ہے تو زمین شور تھی، وہ جب گدھے کے قدم لگے وہاں سے گرد و غبار اڑی، تو جب گرد اڑی
تو عبداللہ بن ابی نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے ناک کے اوپر رکھ لیا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ نے ہمیں تکلیف دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کہا کہ اپنے منہ کو بند کرو، اپنی بکواس کو بند کرو، واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، خدا کی عزت کی قسم ہمارے محبوب علیہ السلام جس گدھے کے اوپر سواری کرتے ہیں اس کی خوشبو تمہاری کستوری سے زیادہ خوشبو والی ہے، اس کی خوشبو تمہارے بدن کی، تمہارے کپڑوں کی خوشبو سے بڑھ کے ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جملے کو میرے آقا سن رہے تھے، صحابہ کرام سن رہے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی قرآن اتر رہا تھا۔ اگر اللہ کے مزاج کے خلاف، اگر اسلام کے مزاج کے خلاف کوئی عمل ہوتا تو خالق کائنات جل جلالہ فوراً قرآن کا نزول فرماتا تھا، لیکن اللہ نے جناب عبداللہ کے اس انداز کے مقابل کسی حکم کو جاری نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، انسان ہے، یہ تو گدھے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نہ کسی صحابی نے روکا ہے، نہ محبوب علیہ السلام نے خود روکا ہے، اور نہ ہی رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر کے آپ کو روکا، بلکہ مہر لگا دی کہ جب آقا کی شان کی بات آئے تو غلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کے گستاخ کے منہ کو بند کرے، وہ اس کی بکواس کو روکے، اور اس کے لیے اسے سخت انداز اختیار کرنا پڑے تو اس سے بھی وہ دریغ نہ کرے۔ واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منک، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا خدا کی قسم میرے محبوب کا جو گدھا ہے وہ تم سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک قبیلے کے سردار کو یہ جملہ کہنا، اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے حاکم ڈرتے ہیں، نہیں فرانس کے متعلق بولیں گے ہماری تجارت رک جائے گی، فلاں ملک کے متعلق بولیں گے ہمارے اوپر اقتصادی پابندیاں آ جائے گی۔ صحابہ کرام کا یہ انداز نہیں تھا۔ ابھی میں قرآن کے اصول بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے اس حوالے سے، تو دوستو سنو۔ سب سے پہلے توہین رسالت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان صرف مسلمان کے ساتھ دوستی قائم رکھے، مسلمان فقط مسلمان سے دوستی کرے۔ یہود و نصارہ کی دوستیاں ایمان والوں کے لیے زہر قاتل ہیں، یہود و نصارہ سے بنے ہوئے تعلقات ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت و خواری کا باعث ہے۔ آج دیکھ لیں، اتنے مسلم ممالک ہیں، ایک ہفتہ ہونے کے قریب ہے، کتنے ممالک نے، مسلم ممالک نے ہندوستان میں ہونے والی اس تحریک کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کیا، سوائے قطر کے کہ قطر نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قطر کے خلاف بائیکاٹ کریں گے، ہم اس کی ایئر لائن استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کی پروڈکٹس کا استعمال نہیں کریں گے، ہم اپنی جو لیبر ہے اس کو واپس بلا لیں گے۔ یعنی وہ الٹا قطر کے خلاف ہو گئے کہ اس نے چونکہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں، اگر کوئی پوچھے گا تو ہم رد عمل دیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اللہ تو قیامت تک کے آنے والے ہر بندے کے مزاج کو جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مومن کا مزاج کیسا ہے، اللہ جانتا ہے ہندو کا مزاج کیسا ہے، اللہ جانتا ہے یہودی کا، عیسائی کا، سکھ کا، بدھ مت کا، کافر و مشرک کا مزاج کیسا ہے۔ اس لیے تو رب نے فرمایا اے ایمان والو اپنوں کے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ فرمایا لا یألونکم خبالا، تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اپنا حق استعمال کیا کہ میرے محبوب علیہ السلام کے خلاف تم نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے اظہار کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے ہم یہ اقدام کریں گے۔ آگے سے کہا کہ تم جو کرو وہ اپنی جگہ، تم سے بڑھ کر ہم رد عمل دیں گے۔ لا یألونکم خبالا، تمہاری تباہی کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مسلمانوں کو چھوڑ کے کفار کی طرف جھکو گے، کفار سے دوستیاں قائم کرو گے، کفار سے تعلقات بناؤ گے، تو پھر کمزور پڑ جاؤ گے۔
اتنے کمزور پڑو گے، اپنی عزت تو پیچھے رہ گئی، تمہارے نبی کی عزت پہ بھی حملہ ہو جائے گا تو تم کوئی اس پر جواب نہیں طلب کر سکو گے، تمہارے نبی کی حرمت پہ کوئی حملہ کر دے گا، تم آنکھیں بند کر کے ان دنوں کو گزار لو گے کہ کوئی بات نہیں، آج یہ زخم تازہ ہے، وقت کے ساتھ یہ منتقل ہو جائے گا۔ لیکن کیا خدا بولتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام اس زخم کو بھول جائیں گے؟ کیا امت مسلمہ کے درد مند لوگ اس زخم کو بھولیں گے کہ آج جن کی وجہ سے یہ زخم لگ رہا ہے؟ اگر مسلم امہ اپنوں کے ساتھ دوستیاں بنائے، بیگانوں سے وہ تعلق رکھے جو قرآن و سنت نے کہے ہیں، وہ تعلق رکھے کہ جن تعلقات کے وہ قابل ہیں، تو دوستو آج یہ نوبت نہ آتی۔ دوسرے نمبر پہ میرے رب نے قرآن مجید برہان رشید میں ایک انداز اختیار کرنے کا حکم دیا ہے غیر مسلموں کے حوالے سے۔ دیکھیں، آج بھی یہ ایک بین الاقوامی انداز ہے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے بسا اوقات سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا جاتا ہے، بسا اوقات معاشرتی پابندیاں بھی عائد کر دی جاتی ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، اسی سال یہاں فروری کے اندر رشیا اور یوکرین کی جب جنگ ہوئی تو کیا امریکہ نے معاشرتی بائیکاٹ نہیں کیا؟ کیا سفارتی بائیکاٹ نہیں کیا؟ دیگر اس کے حواری ممالک نے ایسا نہیں کیا؟ تو یعنی یہ احتجاج کرنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جدید دور کے اندر کہ معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، پھر سفارتی تعلقات کو ختم کر دیا جائے کہ جب تک تم ہمارے منشور کے مطابق اپنے مزاج کو نہیں لے کر آتے، ہم تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں یہی انداز اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، آئندہ سال کوئی کافر کعبۃ اللہ کے قریب نہیں آئے گا۔ ایک خطرہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ کے قریب اگر مشرک نہیں آئیں گے، اگر کافر حج کے لیے نہیں آئیں گے تو یہاں کی تو تجارت بیٹھ جائے گی، یہاں پہ تو معاشی طور پہ کمی خسارے کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ ہماری تجارت چلتی ہی اس لیے ہے کہ دور دراز سے قافلے آتے ہیں، یہاں پہ دکانیں لگتی ہیں، یہاں پہ مال بکتا ہے، خریدا جاتا ہے، ہمارا روزگار ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، آج جس کا بہانہ ہمارے مسلمان حکمران بناتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو، ان خفتم عیلۃ، اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، میرے محبوب کی حرمت میں پہرا دے کر تو دیکھو، اتنا مالا مال کروں گا کہ قیامت تک تمہاری نسلیں کھاتی رہیں گی، انہیں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس حکم پہ جب سے عمل ہوا، پوری دنیا کے حالات میں تبدیلی آتی رہی، قحط سالی بھی آئی ہے، غربت بھی آئی ہے، محتاجی بھی آئی ہے، لیکن دوستو مکہ المکرمہ 1400 سال سے اس کی تجارت کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ کیوں؟ اللہ کے اصول پہ چلے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے اگر ڈر ہے تمہیں اقتصادی طور پہ کمزور پڑنے کا تو میں تمہاری کمزوری دور کر دوں گا، میں تمہیں مضبوط کر دوں گا، مال تو میں نے دینا ہے، رزق تو میں نے عطا کرنا ہے، تو تم میرے بن کے دیکھو، میرے محبوب کے بن کے دیکھو، میں تمہیں زمانے میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ تو دوستان مکرم، یہ دوسرا اصول جو قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ ایسے ممالک کا بائیکاٹ کریں کہ جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہیں۔ اب دیکھیں ذرا اس کا اثر کیا ہے۔ بی بی سی کی یہ رپورٹ ہے کہ سال 2021 اور 22 جو معاشی سال کہلاتا ہے، یعنی جولائی 2021 سے لے کر جون 2022 تک، ان 12 مہینوں کے اندر صرف عرب ممالک نے انڈیا کے ساتھ 87 ارب ڈالر کی تجارت کی ہے۔ دو طرفہ تجارت کا حجم 87 ارب ڈالر ہے، ہمارے پاکستان کے کل اثاثوں کا 9 گنا۔ ایک سال کے اندر اتنی بڑی تجارت ہے۔ اگر فقط عرب ممالک جو ہیں وہ اپنے ڈنڈ دکھائیں، وہ اپنی طاقت کا اظہار کریں،
اور احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ تم نے ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے، تم ہندتوا کی آڑ میں مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو، نبی علیہ السلام کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہو، تو میرے بھائیوں اگلے ہی دن انہیں عقل آئے گی، شعور آئے گا۔ جب راستے بند ہوں گے، جب تعلقات بگڑیں گے، تو پھر تعلقات کو سنوارنے کے لیے وہ اسی راستے پہ چلیں گے جو راستہ مسلم امہ ان کے واسطے طے کرے گی۔ لیکن افسوس ایسا کرے گا کون؟ کس پر امید رکھیں، کس پر ہم اعتبار کریں؟ اب یہاں تو ایک مزاج چل چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک چھوٹا سا ٹویٹ کر دیا جاتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ بھئی تکلیف ہوئی، تم حاکم ہو، تمہارے پاس اختیار ہے۔ یہ تو جملہ اس بندے کا ہے جو طاقت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، جس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ جملہ تو اس سے ایکسپیکٹڈ ہے، اس سے متوقع ہے۔ تم سے تو اس پر مضبوط انداز میں رد عمل کی توقع تھی، اور تم یہ محض ٹویٹر کے اوپر آپ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہو کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کیا اس طرح وہ باز آئیں، ایسے وہ رک جائیں گے؟ بالکل نہیں رکے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں OIC، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی مذمتی قرارداد کی۔ اور کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ کھوکھلے نعرے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ فقط زبانی کلامی نعرے بازیاں ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کریں گے۔ جب عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا انہیں کیا پرواہ ہے؟ آپ اپنے وطن میں چیخیں چلائیں، اپنے روڈز بلاک کریں، اپنے غم و غصے کا اظہار کریں، انہیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، توہین رسالت کے صد باب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی راستے پہ چلیں جو راستہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن میں ہمارے واسطے بیان کیا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں، عالمی سطح پر ہمیں ان کا بھی سہارا لینا چاہیے، جیسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، وہاں پہ جانا چاہیے، UNESCO میں جانا چاہیے۔ اب پاکستان کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کی سابقہ حکومت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ 15 مارچ کو عالمی یوم انسداد اسلاموفوبیا تسلیم کر لیا گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو پوری دنیا کو یہ بتایا جائے گا کہ اسلام انسان دشمن مذہب نہیں ہے، اسلام امن والا مذہب ہے، اسلام دنیا کو جوڑنے والا مذہب ہے، اسلام کی چھتری میں ہر کسی کے واسطے وسیع جگہ ہے۔ تو یہ دن جب تسلیم ہوا تو یہ اس کی ایک دلیل ہے کہ اگر وہاں پر اپنا کردار نبھایا جائے تو اس سے اگلے جو گول ہیں وہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اس سے اگلے مقاصد بھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ اسلاموفوبیا کے لیے ایک دن مختص کر سکتے ہیں تو ایک دن اس پہ بھی آ سکتا ہے کہ خبردار محبوب علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ہلکا لفظ استعمال نہ کرے۔ پوری دنیا کو جوڑا جا سکتا ہے اس معاملے پر۔ پھر اس کے ساتھ یہ تو ہے ہمارے حکام کے کرنے کی باتیں، انفرادی سطح پہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم میں سے ہر ایک اپنی آواز کو مختلف ذرائع سے دوسروں تک پہنچاتا ہے، جس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے۔ اپنی تحریر کی صورت میں، اپنی آواز کی صورت میں، مختلف جو سرویز ہوتے ہیں ان کی صورت میں، اپنا ووٹ دے کر۔ تو آئیے اس سطح پر ہم اپنا کردار نبھائیں، اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کی توہین کا راستہ روکنے کے لیے ہماری زبان جو کردار نبھا سکتی ہے ہمیں وہ کردار نبھانا چاہیے، ہمارے ہاتھ جو کردار نبھا سکتے ہیں ہمیں انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وطن میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ان سے قبل قانون بنانے والے جو ادارے ہیں، ہماری قومی اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، ہم ان کے نمائندگان سے رابطہ کریں۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے حلقے کے قومی اسمبلی کے ممبر کو جانتا ہے، اس سے تعلقات بھی ہیں، اسے ووٹ بھی کرتے ہیں، اپنے ذاتی مسائل کے لیے، گلیوں کے لیے، نالیوں کے لیے، تھانے اور کچہری کے لیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سب مسائل سے بڑھ کر مسئلہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا ہے۔ کیا ہم
ایک وفد کی صورت میں اپنے محبوب کی شان کے تحفظ کے لیے نہیں جا سکتے کہ جناب آپ قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ کے ووٹ کرنے سے قانون بنتا ہے، آپ کے ووٹ کرنے سے پاکستان کے اندر قوانین کو تشکیل دیا جاتا ہے، تو ہم آپ کے سامنے آپ کے حلقے کے نمائندے بن کے آ رہے ہیں کہ آپ وطن عزیز کے اندر ایسا قانون لے کر آئیں کہ ہمارا وطن کسی ایسے ملک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا ارتکاب کرے گا۔ ہم معاشرتی طور پہ، ہم معاشی طور پہ، تجارتی طور پہ، سفارتی طور پہ اس ملک کا مکمل بائیکاٹ کریں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا مرتکب ہوگا۔ اور اگر ہم یہ نہیں کرتے میرے بھائیوں، پھر اپنے دامن میں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے ہمیں شرم ضرور محسوس ہوگی کہ ہم نے کوئی کردار نہیں نبھایا۔ آئیے توہین رسالت کے راستے روکنے کے جو اصل ذرائع ہیں، ہم ان ذرائع کو استعمال کریں، اور اگر ہم ان ذرائع کو استعمال نہیں کرتے تو یہ سلسلہ تھمے گا نہیں، یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب فرانس کے ایک ماہنامے کے اندر، جو ماہنامہ ان کا میگزین تھا چارلی ہیبڈو، اس کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخانہ خاکے شائع ہوئے، اور مسلم ممالک نے جب رد عمل دیا تو وہاں پر ایک تحریک چلی تھی، آئی ایم چارلی ہیبڈو، یعنی سب نے کہا کہ جناب ہم سب وہی ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے حاکم نے یہ کہہ دیا کہ میں خود وہ ہوں کہ جس کے خلاف تم نکلے ہوئے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا جس راستے کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اس راستے پہ چلیں تو وہی حاکم جو آج گستاخ رسول کی سرپرستی کر رہا ہے، وہی اس کی گردن کو دبوچے گا، وہی اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا کہ نہیں، تمہاری وجہ سے میں اپنی پوری قوم کو تباہ نہیں کر سکتا، تمہاری وجہ سے میں اپنی ریاست کو جو ہے وہ کمزور نہیں کر سکتا، اور اگر تم باز نہ آئے تو پھر ہم اپنے قوانین کو تبدیل کرتے ہوئے تمہارے لیے غداری کی سزا کو بھی تجویز کریں گے۔ لیکن دوستو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اللہ کے دیے ہوئے طریقوں کو اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے ناموس رسالت کی جو عزت ہے، اہمیت ہے، ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ دوسرے نمبر پہ مسلمانوں سے دوستی رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ ایسے ممالک کا معاشرتی اور معاشی سیاسی بائیکاٹ کیا جائے، اور چوتھے نمبر پہ عالمی فورمز کے اوپر اس بات کو اٹھایا جائے، اور پانچویں نمبر پہ انفرادی سطح پر جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم نبی علیہ السلام کی شان کے بیان کے لیے اپنے کردار کو نبھائیں، اپنے مقامی نمائندوں سے رابطہ کریں۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں اپنی آخری سانس تک نبی علیہ السلام کی حرمت پہ پہرا دینے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔